السلام علیکم دوستو، ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، نیچے موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں تاکہ ہمارے آنے والی تمام ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکیں۔ اور خلیفہ کی لائی بجھائی کر کے اسے عہدے سے برطرف کر دیا۔ بالآخر 3 اشخاص اکٹھے صدر دروازے سے برآمد ہوئے۔ درویش نے ان کے بارے میں استفسار کیا۔ دائیں جانے والے شخص کو میں نہیں جانتا، وہ شاہی محلات کا داروغہ نجا ہے۔ اور باقی 2 لوگ کون ہیں؟ شناخت کنندہ نے تصدیق کرتے ہوئے کہا، جی سردار محترم، آپ نے درست فرمایا۔ درویش نے اپنا سوال دہرایا، اور باقی 2 لوگ کون ہیں؟ شناخت کنندہ نے انہیں بغور گھورا۔ وہ مختلف پہلوؤں سے انہیں تکتا رہا، لیکن ان کی شناخت کرنے میں ناکام رہا۔ وہ تینوں آپس میں باتیں کرنے میں مصروف تھے۔ نجا ان کی چاپلوسی کر رہا تھا، جس سے اندازہ لگانا مشکل نہ تھا کہ وہ دونوں کا کرتا درتا تھے، اور نجا کی حیثیت اس کے سامنے بھیگی بلی جیسی تھی۔ اس دوران ان لوگوں کی گاڑی آن پہنچی تو درویش نے شناخت کنندہ سے استفسار کیا، کیا تم ان دونوں کو نہیں جانتے؟ شناخت کنندہ اپنی ناکامی پر پریشان ہو رہا تھا۔ اس نے شکستہ لہجے میں کہا، سردار محترم، یہ دونوں اشخاص کسی خلافت سے متعلق نہیں ہیں، میں نے انہیں وہاں کبھی نہیں دیکھا۔ درویش نے شناخت کنندہ پر زور دیتے ہوئے کہا، اس کا بغور مشاہدہ کرو، میں نے تمہارے خلیفہ کا محض 1 مرتبہ دیدار کیا ہے، وہ بھی قریب سے نہیں، بلکہ مجھے محسوس ہوتا ہے درمیان والا شخص خلیفہ آزد ہے، جس نے اپنی شناخت چھپانے کے لیے بیس بدل رکھا ہے۔ شناخت کنندہ نے دہرایا، خلیفہ آزد؟ اس نے اس کا بھرپور مشاہدہ کیا، لیکن اس کی تسلی نہ ہوئی۔ نہیں سردار محترم، مجھے آپ کی بات رد کرنے کا افسوس ہے، وہ خلیفہ نہیں ہے، اس کی شکل و شباہت بالکل مختلف ہے، محض جسہ خلیفہ سے ملتا جلتا ہے۔ درویش نے ایک اور رائے کا اظہار کرتے ہوئے کہا، یہ بھی ممکن ہو سکتا ہے خلیفہ نے اپنا حلیہ تبدیل کر رکھا ہو کہ اس کی شناخت ممکن نہ ہو سکے۔ شناخت کنندہ نے اپنے خیالات کا اظہار کیا، سردار محترم، میرا دل گواہی نہیں دیتا، خلیفہ کو حلیہ بدلنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ ان لوگوں کو اپنے محل میں مدعو کر سکتے تھے۔ درویش دوبارہ گویا ہوا، اگر میں اس بات پر اصرار کروں کہ خلیفہ کا اس حویلی میں آنا جانا ناگزیر تھا، لیکن ایسی حالت میں اس کی شناخت ممکن نہ ہو سکے، تب تمہارا کیا خیال ہے؟ خلیفہ کا حلیہ بدلنے کے بعد اس کا چہرہ ایسے دکھائی دے سکتا ہے؟ سردار محترم، میرا تو یہی خیال ہے، کسی احمق نے حلیہ کا روپ دھارنے کی ناکام کوشش کی ہے، ورنہ یہ خلیفہ ہرگز نہیں ہے۔ درویش نے شناخت کنندہ پر زور دیتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، تم جلد از جلد تیسرے شخص کی شناخت کرنے کی کوشش کرو، وگرنہ وہ گاڑی میں سوار ہو کر روانہ ہو جائیں گے۔ شناخت کنندہ شناخت میں ناکام رہا۔ وہ تینوں ایک بند گاڑی میں سوار ہو کر اپنی منزل مقصود کی جانب روانہ ہو گئے۔ عزیز الدین درویش کی پریشانی دیدنی تھی۔ اس نے ایک مرتبہ پھر شناخت کنندہ پر زور لہجے میں استفسار کیا، کیا تمہیں یقین کامل ہے کہ ان لوگوں میں اصلی خلیفہ آزد موجود نہ تھا؟ شناخت کنندہ نے بڑے وثوق کے ساتھ جواب دیا، سردار محترم، میں بڑے وثوق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں، ان میں اصلی خلیفہ آزد موجود نہیں تھے، بلکہ یہ نقلی خلیفہ آزد تھا۔ درویش نے چند لمحے توقف اختیار کرنے کے بعد کہا، ٹھیک ہے، خلیفہ کی شناخت کو رہنے دو، اور یہ بتاؤ تم نے اس تیسرے شخص کو شناخت کیا ہے؟ شناخت کنندہ سہم انداز میں گویا ہوا، سردار محترم، اگر ناراض نہ ہوں تو میں کچھ عرض کروں۔ ناراضگی کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، تمہیں ان لوگوں کی شناخت کے لیے طلب کیا گیا ہے۔ سردار محترم، میں اس شخص کے بارے میں پورے وثوق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں، وہ مصری نہیں ہے۔ درویش نے استفسار کیا، تم کس بنیاد پر ایسا کہہ سکتے ہو؟ اس کی جسمانی انداز یہ گواہی دیتی ہیں، وہ کسی اور علاقے کا مکین ہے، عین ممکن ہے وہ عیسائی ہو، اس نے اپنی شناخت چھپانے کے لیے مصری ملبوسات کا سہارا لیا ہو۔ درویش نے شناخت کنندہ کی بات کے ساتھ اتفاق نہ کر سکا، بالآخر وہ گویا ہوا، ٹھیک ہے، واپسی کی راہ لیتے ہیں۔ درویش نے حویلی کے محاصرے پر تعینات اپنے سواروں کو بڑی سرعت کے ساتھ واپس بلایا اور ان کی ہمراہی میں واپسی کی راہ لی۔ صلاح الدین گہری سوچوں میں ڈوبا ہوا تھا۔ جاسوس لڑکی نے اس کے ذہن کو ابتری کا شکار بنا دیا، اور وہ پریشان ذہن کے ساتھ سوچ کے گہرے سمندر میں غوطہ زن تھا۔ عزیز الدین درویش نے کسی تمہید کے بغیر ہی اپنی کارروائی پیش کرنے کا آغاز کیا۔ وزیر اعظم معظم داروغہ محلات کا درہی حویلی میں مشاورتی اجلاس منعقد ہوا تھا۔ میں جب اس حویلی میں پہنچا تو اجلاس کے شرکاء اجلاس سے فارغ ہونے کے بعد واپس جا رہے تھے۔
وہ لوگ حویلی سے برآمد ہو رہے تھے۔ میں نے آخری شخص تک نکلنے کا انتظار کیا، حتیٰ کہ سب لوگ حویلی سے نکل کر اپنی منزل مقصود کی جانب روانہ ہو گئے، لیکن ان لوگوں میں خلیفہ شامل نہیں تھا۔ کل کتنے لوگ تھے اور تم نے کس کس کی شناخت کی؟ صلاح الدین کی بے قراری دیدنی تھی۔ عزیز الدین جرویک نے جواب میں عرض کیا، جازم آپ کے علم میں ہے، جازم آپ کے علم میں ہے، میں تمام تر مصری امراء و سرکاری عہدیداران کی شناخت نہیں رکھتا۔ صلاح الدین نے ناگواری کا اظہار کرتے ہوئے قطع کلامی کی، سردار جرویک مختصر و مطلب کی بات کرو۔ تمہیں حکم دیا گیا تھا اگر خلیفہ وہاں موجود پاؤ تو اسے ادب احترام و توقیر کے ساتھ کسی خلافت پہنچا دینا۔ جرویک فی الفور بولا، اعظم محترم میں وہی عرض کرنے جا رہا ہوں۔ خلیفہ آزد اس اجلاس میں موجود نہ تھے۔ میرے شناخت کنندہ نے اس اجلاس کے سب شرکاء کی شناخت کر لیا ہے، لیکن خلیفہ ان میں شامل نہ تھے، لہذا ان کی شناخت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ صلاح الدین نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا، یہ بھی تو ممکن ہو سکتا ہے خلیفہ تبدیل شدہ حلیے میں اجلاس میں شریک ہوا ہو اور تم اس کی شناخت سے قاصر رہے ہو۔ جرویک نے بڑے وثوق کے ساتھ جواب دیا، محترم وزیر اعظم، میرے ہمراہ ایک ایسا شخص بھی تھا جس نے ایک مدت کسی خلافت میں گزاری تھی۔ ایک شخص نے اگرچہ مجھے خلیفہ کا شبہ ہوا، لیکن میرے ہمراہی میں شناخت کنندہ نے میرے شبے کی تصدیق نہ کی۔ صلاح الدین نے استفسار کیا، کیا ان میں کوئی عیسائی بھی تھا؟ عزیز الدین جرویک گویا ہوا، وثوق کے ساتھ تو نہیں کہا جا سکتا، لیکن ایک شخص کا حلیہ ایسا تھا جس پر عیسائی ہونے کا شبہ پڑتا تھا۔ صلاح الدین نے ایک اور سوال داغ دیا، تمہارا شبہ ہے یا تمہارے شناخت کنندہ کا؟ جرویک نے جواب میں کہا، یہ میرا شبہ نہیں، بلکہ میرے شناخت کنندہ نے مجھے باور کروایا تھا کہ سب سے آخر میں حویلی سے برآمد ہونے والا شخص جسمانی انداز اور چال ڈھال سے عیسائی دکھائی دیتا ہے۔ صلاح الدین نے ناگواری کا اظہار کرتے ہوئے کہا، کھل کر بتاؤ تمہارے شناخت کنندہ نے کسے شناخت کیا؟ جرویک نے جواب میں کہا، اعظم محترم کم و بیش سبھی شناخت محترم اعظم کم و بیش سبھی کی شناخت کر لی گئی ہے۔ جن لوگوں کو شناخت کیا گیا ہے ان میں کاتب عبدالصمد، عمار یمنی اور فاضل بن کامل شامل ہے۔ نجا ان سب کا اکابر دکھائی دیتا تھا۔ محض 2 شخص شناخت نہیں کیے جا سکتے، جن میں ایک غیر ملکی اور دوسرا نقلی خلیفہ تھا جس نے اصلی خلیفہ کا حلیہ بنانے کی ناکام کوشش کی تھی۔ صلاح الدین نے تخلیہ کا حکم دے دیا، عمرا نے بھی اپنی اپنی راہ لی۔ اس چھاپہ مار کارروائی نے صلاح الدین کی تشویش میں مبتلا کر دیا، کیونکہ اس کارروائی کے دوران جن لوگوں کی شناخت ہوئی تھی وہ سب کے سب خلیفہ کے معتمد خاص تھے، اور ان میں ہر ایک مصر کی وزارت عظمیٰ پر فائز ہونے کے لیے کوشش تھا۔ صلاح الدین اس وقت تنہا ہی تھا جب وہ شخص بھی اس کے پاس آن پہنچا جس نے اسے کسرِ خلافت روانہ کیا تھا، تاکہ یہ معلوم کر سکے خلیفہ محل میں موجود ہے یا کہیں اور گیا ہوا ہے۔ اس نے عرض کیا، خلیفہ گزشتہ 2 دن سے بستر علالت پر دراز ہے، وہ طبیب 24 گھنٹے اس کی دیکھ بھال اور نگرانی کر رہا ہے۔ صلاح الدین کے آدمی نے طبیب سے بات چیت کی اور طبیب نے پیشن گوئی کی، خلیفہ مزید 2 دن تک بستر سے اٹھنے کے قابل نہ ہوگا۔ یہ خبر صلاح الدین کے لیے طمانینت کا باعث بنی۔ اس سے یہ انکشاف تو بہرحال ہو ہی گیا، اس سازش کے پیچھے خلیفہ آزد کسی بھی طور ملوث نہیں۔ اگر خلیفہ اس سازش میں ملوث ہوتا تب اسے اس سازش کو ناکام بنانے کے لیے زیادہ تگ و دو کرنی پڑتی اور کئی مسائل اٹھ کھڑے ہوتے۔ صلاح الدین نے فی الفور کارروائی کرتے ہوئے مصری وزیر اعظم کے پیچھے اپنے مقبر لگا دی، جو اس کی لمحہ ملحمہ کی کارستانی کی رپورٹ صلاح الدین کو پیش کرتے، کیونکہ کسرِ خلافت کی بھاگ دوڑ دروغہ شاہی ملات نجا کے ہاتھ میں تھی، اور اس نے تمام تر کسرِ خلافت میں سوڈانی محافظ اور پہرےدار تعینات کر رکھے تھے۔ صلاح الدین نے ممکنہ احتیاط کے پیش نظر کسرِ خلافت کے قرب و جوار میں دمشقی فوجی دستے تعینات کر دیے تاکہ بوقت ضرورت کارروائی کر سکیں۔ اگلے دن ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے سازش اور سازشی ٹولے کو بے نقاب کر دیا۔ صلاح الدین نے وزارت عظمیٰ کے عہدے پر فائز ہونے کے فوراً بعد مصر کے انتظامی امور کو بہتر بنانے کی جانب توجہ دی۔ اصول مقصد کی خاطر اس نے گورنروں اور دیگر حکومتی عہدیداروں میں تبدیلی کی، ان عہدوں کے لیے اہل افراد کا چناؤ کیا۔ اس نے اہلیت کے حامل لوگوں کو اہم عہدوں پر تعینات کیا، ان میں ملکی اور غیر ملکی افراد شامل تھے۔ اس نے تقرری کے حوالے سے شیعہ یا سنی کا کوئی تفریق نہ کی۔
بلکہ اس کے نزدیک تقرری کا معیار محض اہلیت اور قابلیت تھی۔ اس نے استحکام کی بنیاد پر اہم تقرریاں کی۔ مصری شیعوں کا ایک معروف اکابر امیر نجم الدین بن مزیال تھا۔ صلاح الدین اس کی اہلیت اور قابلیت کا متعارف تھا۔ یہی وجہ تھی کہ صلاح الدین نے اسے مصر کے اہم ترین صوبے اسکندریہ کا گورنری تجویز کی۔ داروغہ شاہی ملات نجا نے جب اپنی سازش تیار کی تو امراء کو اپنا حمایتی بنانے کے لیے ان کے مستقبل کے عہدے تجویز کیے۔ عہدوں کی اس بندر بانٹ میں نجم الدین بن مزیال کو مصر کی وزارت عظمیٰ کا عہدہ تجویز کیا گیا۔ عبدالصمد کو محکمہ اخراج کی وزارت کا عہدہ تفویض کیا گیا۔ ایک موقع ایسا ہے کہ نجم الدین بن مزیال اور دمشقی امیر بہاؤالدین کراکوش کے درمیان چپکلش ہو گئی۔ اس سازش کا سرغنہ چوکے نجا تھا، جو داروغہ شاہی ملات کے عہدے پر فائز تھا، لیکن بنیادی طور پر وہ ایک غلام تھا۔ اس کی ذہنیت اور سوچ غلامانہ اور محدود تھی۔ اس کی محدود سوچ نے اسے یہ باور کروایا چونکہ نجم الدین بن مزیال اور بہاؤالدین کراکوش کے درمیان چپکلش چل رہی ہے اور کراکوش ایک دمشقی امیر ہے، لہذا نجم الدین بن مزیال کی ہمدردیاں صلاح الدین کے بجائے اس نجا کے ساتھ ہوں گی۔ اس نے اپنی اس سوچ کو عملی جامہ پہناتے ہوئے نجم الدین بن مزیال کے نام ایک خط تحریر کیا، جس میں اس سازش کے بارے میں آگاہ کرتے ہوئے اسے اس میں شریک ہونے کی دعوت دی۔ اس سازش کی کامیابی کی صورت میں نجم الدین بن مزیال کو مصر کی وزارت عظمیٰ کی نوید بھی سنائی، لیکن داروغہ شاہی ملات نجا کی سوچ غلط ثابت ہوئی، چونکہ صلاح الدین نے اسے اسکندریہ کا گورنر مقرر کر کے اس پر احسان کیا تھا، اور وہ صلاح الدین کا زیر بار احسان تھا، اور فطری طور پر اس نے وفاداری کا عنصر بھی شامل تھا۔ لہذا اسے جب یہ سازش کی تفصیل سے آگاہ کیا گیا تو اس کے علم میں آیا کہ اس سازش میں مصر کے چوٹی کے امراء سردار بھی شامل ہیں، تو اس نے نہ صرف اس سازشی ٹولے میں شامل ہونے کی حامی بھر لی بلکہ اس سازش کی خوب داد بھی دی۔ پھر وہ دن بھی آن پہنچا جب نجم الدین بن مزیال نے اسکندریہ سے رخت سفر باندھا اور قاہرہ پہنچ کر دم لیا اور صلاح الدین کو اپنی آمد کی اطلاع کی، اس کے ساتھ ملاقات کی خواہش کا اظہار کیا۔ صلاح الدین نے اسے فوراً شرف بازیابی بخشا۔ صلاح الدین کے سامنے ہو کر نجم الدین بن مزیال کے آنسو رواں ہو گئے۔ نجم الدین بن مزیال نے آنسو بہاتے ہوئے کہا، میں آپ کا غلام ہوں اور زیر بار احسان بھی ہوں۔ اگر مجھے حاضر ہونے میں کس قدر تاخیر ہو جاتی تو خدا نخواستہ سازشی ٹولہ اپنا الو سیدھا کر جاتا اور میں روز قیامت آپ کو کیا منہ دکھاتا۔ خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میں بر وقت آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا ہوں۔ صلاح الدین نے کہا، نجم الدین بن مزیال، تمہاری تمہید اور آمد یہ باور کرواتی ہے تم کسی سازش کی خبر لائے ہو۔ آج کل قاہرہ میں بھی کچھ اس قسم کی افواہیں گردش کر رہی ہیں۔ اچھا تم بولو کس وجہ سے اسکندریہ چھوڑ کر قاہرہ آنا پڑا؟ نجم الدین بن مزیال گویا ہوا، آقا اسکندریہ میں تو سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے، سازش تو قاہرہ میں پروان چڑھ رہی ہے۔ اس کے بعد نجم الدین بن مزیال نے سازش کی مکمل تفصیل صلاح الدین کے گوش گزار کر دی اور وہ خط بھی اس کی خدمت میں پیش کر دیا جو داروغہ شاہی ملات نجا نے اسے تحریر کیا تھا۔ اس خط میں نجا نے یہ خبر سنائی تھی کہ شاہ یروشلم کے ساتھ وہ رابطے میں ہے اور شاہ یروشلم کا ایک سفارتکار اس کے ساتھ مذاکرات کرنے کے لیے 2 مرتبہ قاہرہ کا دورہ کر چکا ہے۔ شاہ یروشلم کا لشکر حالت تیاری میں ہے اور محض اس کے ایک اشارے کے انتظار میں ہے۔ اب سازش اور سازشی ٹولہ بے نقاب ہو چکا۔ نجا اور اس کے سازشی ٹولے کے خلاف قرار واقعی ثبوت مل چکے تھے، لہذا صلاح الدین نے عزیز الدین جرویک کو حکم دیا داروغہ شاہی ملات نجا کا کاتب عبدالصمد عمار یمنی اور فاضل بن کامل کو فی الفور گرفتار کیا جائے۔ جرویک حکم کی تعمیل کے روانہ ہو گیا تو نجم الدین بن مزیال نے واپس اسکندریہ جانے کی اجازت طلب کر لی۔ صلاح الدین نے اسے بخوشی واپس جانے کی اجازت دے دی کیونکہ اسکندریہ کو خالی چھوڑنا مسلط کے تقاضے کے خلاف تھا۔ سازش کی تصدیق ہو گئی تو صلاح الدین کے ذہن میں اس لڑکی کی یاد مچلنے لگی جس نے جان کی بازی لگا کر اسے سب سے پہلے سازش سے مطلع کیا تھا۔ اس نے اس لڑکی کو طلب کرنے کا ارادہ ہی کیا تھا۔ غلام نے حاضر ہو کر اطلاع دی ایک شخص اعظم سے ملنے کا متمنی ہے، وہ اپنا نام قاسم حسین بتاتا ہے۔ صلاح الدین نے حکم دیا اسے فی الفور پیش کیا جائے۔ صلاح الدین سوچوں کے سمندر میں غوطہ زن تھا۔ اسی لمحے قاسم حسین صلاح الدین کے سامنے پیش ہوا۔ قاسم حسین نے صلاح الدین کی خدمت میں اسلام عرض کیا۔ وہ چپ چاپ ایک جانب کھڑا ہو گیا۔ صلاح الدین کے دماغ میں اس وقت سوچوں کی یلغار تھی۔ اس کا دماغ مختلف خیالات کی اماجگاہ بنا ہوا تھا۔ صلاح الدین کے ذہن میں داروغہ شاہی ملات نجا کی سازش، یروشلم میں یورپی فوجی کمک کی آمد اور سلطان نور الدین زنگی کے ساتھ اس کے تعلقات وغیرہ کے بارے میں سوچیں آپس میں گڈمڈ ہو رہی تھی۔ وہ مصر کی ایک ایسی سلطنت کے وزیر اعظم کے عہدے پر فائز تھا جس کے عوام اور خواص زیادہ تر فقہ جعفریت سے تعلق رکھتے تھے۔ دوسری جانب وہ دمشق کے سلطان نور الدین زنگی کے ان لشکروں کا سپہ سالار تھا جو مصر میں تعینات تھے۔
سلطان نور الدین زنگی سنی مسلک کا حامل تھا اور امام ابو حنیفہ کا پیروکار ہونے کے ناطے حنفی کہلاتا تھا۔ وہ بغداد کے عباسی خلیفہ کے زیر اثر تھا۔ اس لحاظ سے صلاح الدین دو مسلوں کے درمیان معلق ہو کے رہ گیا تھا، لیکن اس نے خداداد بصیرت کو بروئے کار لاتے ہوئے ان دونوں مسلوں کے تقاضے بخوبی نبھائے تھے۔ صلاح الدین چند لمحے کے لیے اپنی سوچوں کے سمندر سے ابھرا اور اس کی نظر ایک جانب کھڑے قاسم حسین پڑی تو وہ چونک اٹھا۔ صلاح الدین نے اپنی سوچوں کے حصار سے نکلتے ہوئے کہا، ارے تم آ گئے ہو؟ قاسم حسین شکستہ لہجے میں گویا ہوا، جی آقا، میں آپ کا وقت ضائع کرنے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا ہوں۔ صلاح الدین نے خندہ پیشانی سے کہا، میرا وقت ضائع کرنے کی بات نہ کرو، تم اپنا احوال بیان کرو، کہاں تھے اور کیا کرتے رہے ہو؟ قاسم حسین نے ہتھیار پھینکتے ہوئے کہا، میرے آقا، میں اپنی بے وفا مکار بیوی کی تلاش کرتے کرتے عاجز آ گیا ہوں۔ میں نے فیصلہ کر لیا، اگر مریم مجھے مل گئی تو میں اسے فی الفور قتل کر دوں گا، مجھے اس قتل کی پاداش میں تختہ دار پر کیوں نہ لٹکنا پڑے۔ صلاح الدین نے پورے وثوق کے ساتھ کہا، مگر تم اپنا یہ ارمان پورا نہ کر سکو گے۔ قاسم حسین کی حالت اس ملاح جیسی تھی جو اپنی کشتیاں ڈبونے پر بیٹھا تھا۔ آقا، میں اپنا یہ ارمان کیوں پورا نہیں کر سکتا؟ میں اپنے قتل کی پاداش میں قتل ہونے کے لیے تیار ہوں۔ صلاح الدین نے دوبارہ زور دیتے ہوئے کہا، میں نے کہہ دیا تم اپنا یہ ارمان پورا نہیں کر سکتے۔ قاسم حسین نے ہارے ہوئے سپاہی کی مانند ہتھیار ڈالتے ہوئے کہا، آقا، میں آپ کی بات جھٹلانے کی جسارت نہیں کر سکتا، لیکن یہ جاننے کی درخواست ضرور کر سکتا ہوں، آخر میرا ارمان کیوں پورا نہیں ہو سکتا؟ کون ہے جو اس کی ہمدردی میں مجھ سے ٹکرائے گا؟ اب تو اس کے گھر والے بھی اس کی ہمدردی سے ہاتھ کھینچ چکے ہیں۔ صلاح الدین نے حیرانگی کے ساتھ اسے دیکھتے ہوئے استفسار کیا، تم نے یہ اندازہ کیسے لگایا؟ بقول تمہارے اس کا باپ اور دو جوان بھائی حیات ہیں، وہ اس کا ساتھ دے سکتے ہیں، اور بقول تمہارے اس کے اہل خانہ نے اسے کہیں چھپایا ہوا ہے اور وہ اس کا ٹھکانے کا عطا پتہ بتانے سے گریزاں ہیں۔ قاسم حسین شکستہ لہجے میں گویا ہوا، غالباً پہلے میرا اندازہ درست تھا، لیکن اب حالات پلٹا کھا چکے ہیں۔ صلاح الدین نے اس سے مزید اگلوانے کے لیے استفسار کیا، اب کیا قیامت آ گئی؟ تمہاری بیوی کے اہل خانہ اس کا ساتھ دینے سے منکر ہو گئی ہے؟ کیا اس نے اس کی مرضی کے خلاف کوئی اقدام اٹھایا ہے؟ قاسم حسین نے اقرار میں جواب دیتے ہوئے کہا، آقا، آپ کا فرمان درست ہے۔ پہلے جب میں مریم کے اہل خانہ سے اس کے بارے میں استفسار کرتا تھا تو میرے شک کو تقویت ملتی تھی، اس کے بارے میں جانتے ہوئے مجھے بتانے سے گریزاں ہیں، لیکن اس بار تو انہوں نے واشگاف الفاظ میں اسے کوسنے دیے۔ صلاح الدین نے دلچسپی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، اس کے باپ نے اسے کیا کوسنے دیے ہیں؟ قاسم حسین عالم مایوسی میں گویا ہوا، اس کے باپ کا کہنا تھا، اس لڑکی نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا اور میں کسی کے سامنے آنکھ اٹھا کر بات نہیں کر سکتا۔ اس کے بھائی نے انکشاف کیا، تم اصرار کرتے ہو کہ اس نے تمہیں دھوکہ دیا ہے اور تمہارے ساتھ وفا نہ کی، اور ہم نے اسے اس قطرے میں کسی خفیہ ٹھکانے پر پناہ دی ہوئی ہے، لیکن اب ہمارے علم میں آیا ہے کہ وہ یروشلم چلی گئی ہے۔ شاہ امرہ کی کسی سازش کا سراغ اس کے ہاتھ لگ گیا تھا اور وہ اسے لے اڑی اور وہاں سے ایسی غائب ہوئی جیسے گدھے کے سر سے سینگ۔ صلاح الدین نے عدم توجہ کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، تم نے بڑے کام کی خبر سنائی ہے، تمہارا کیا اندازہ ہے مریم اس وقت کہاں ہے؟ قاسم حسین نے بدلی سے جواب دیا، اہل یروشلم یہ سمجھتے ہیں کہ مریم کو اس کے شوہر جبراً قاہرہ لے گیا ہے۔ ان کی بات سمجھ میں آتی ہے اور حقیقت بھی یہی ہے۔ صلاح الدین نے اپنی بات ختم کر کے اپنا منہ دوسری جانب موڑ لیا، کیونکہ اسے قاسم حسین کی الجھن پر ہنسی آ رہی تھی۔ قاسم حسین نے بکھلاہٹ کے عالم میں استفسار کیا، آقا، یہ آپ کیا فرما رہے ہیں؟ صلاح الدین نے گول مول جواب دیتے ہوئے کہا، اگر اہل یروشلم کا خیال ہے مریم کو اس کا شوہر زبردستی اغوا کر کے لے گیا ہے تو پھر ان کا خیال درست ہی ہوگا۔ قاسم حسین کی پریشانی الجھن دیدنی تھی، اس نے بوکھلاہٹ کے عالم میں کہا، آقا، آپ بھی یہی فرما رہے ہیں کہ مریم میرے ہمراہ قاہرہ آئی ہے؟ اگرچہ میں اس کی تلاش میں یروشلم میں بھی مارا مارا پھرتا رہا، لیکن بے سود، وہ میرے ہاتھ نہ لگی، لیکن میں کیسے اسے قاہرہ لا سکتا تھا؟ آقا، میرا یقین کریں، میں آپ سے جھوٹ بولنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ صلاح الدین نے دور کھڑے غلام کو قریب آنے کا اشارہ کیا، اس کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے اسے حکم صادر کیا اور غلام سلام پیش کرنے کے بعد حکم کی تعمیل کے لیے چل پڑا۔ غلام کے رخصت ہونے کے بعد صلاح الدین نے قاسم حسین کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، قاسم، سوچنے والی بات ہے، اگر مریم کے ہاتھ شاہ یروشلم کا کوئی راز لگا ہے تو صاف ظاہر ہے کہ وہ اس راز کو شاہ یروشلم کے مخالف کو پہنچانے کی کوشش کرے گی۔ اگر وہ زر پرست ہے تو اس راز کو فروخت کرے گی، اگر وطن پرست ہے تو کسی معاوضے کی تمنا کیے بغیر ہی راز شاہ یروشلم کے حریف کے حوالے کر دے گی۔ اس وقت شاہ یروشلم مجھے اپنا سب سے بڑا حریف تصور کرتا ہے۔ اس نے میرے خلاف یورپ کے عیسائی حکمرانوں سے رابطے کیے اور ان سے فوجی کمک بھیجنے کی درخواست کی۔
دوستو آج کے لیے اتنا ہی۔ اگر ویڈیو پسند آئے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اس سیریز کی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔